السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے حب النیل۔ عربی میں حب النیل بولتے ہیں، فارسی میں اشک پیچا، تخم کیکو، سندھی میں کاوانا، بنگالی میں نیل کلمی، عام زبان میں اس کو کالا دانہ کہتے ہیں۔ تعارف یہ ہے کالا دانہ کی بیل گلوں کی طرح بہت پھیلتی ہے۔ عام سکولوں میں، دفتروں میں یہ ہے نا شو کے واسطے لگاتے ہیں، اور تفریح گاہوں میں، گارڈنز وغیرہ میں ڈیکوریشن کے لیے ہے نا یہ لگاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے۔ اور اس کے پھول ہے نا کیف کے مانند ہوتے ہیں، جس کو ہمارے پاس گراٹی بولتے ہیں، جو تیل وغیرہ ڈالنے کے واسطے استعمال کرتے ہیں باٹلز کے اندر، تو وہ کیف نما ہے نا شکل کے اس کے پھول ہوتے ہیں۔ جب یہ پھول سوکھ جاتے ہیں تو پھلی کی شکل لے لیتے ہیں، اور اس پھلی کے اندر یہ 3 دانے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا تکونا شکل میں 3 دانے تین تخم اس میں ملتے ہیں، تو یہی کالا دانہ ہے۔ ذائقہ اس کا پہلے شیریں ہوتا ہے، جب کھاتے ہیں تو اس کو بعد میں کسیلا محسوس ہوتا ہے۔ مقدار خوراک 1/4 چمچ لے سکتے ہیں آپ اس کو۔ مزاج اس کا ترسرد ہے۔ افعال و اثرات میں اعصابی عجلاتی یعنی اعصابی محرک ہے، یہ گدی محلل ہے اور عجلاتی مقوی ہے۔ کیمیائی طور پر یعنی اس کا جو کیمیکل ایکشن ہے باڈی کے اندر، کیمیائی طور پر خون میں کھاری پن کو بڑھا کر خون کو پتلا کرتا ہے۔ جن لوگوں کا خون گاڑھا ہے، پتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو استعمال کریں۔ خواص و فوائد میں یہ بہترین مسل ہے، مقئی ہے یعنی قئی لانے والی ہے، الٹی لانے والی ہے۔ اسی طرح مدر بول ہے، پیشاب کھول کر لاتی ہے۔ مخرج صفرا ہے، صفرا کو بدن سے نکال دیتی ہے۔ اور قاتل کرم شکم ہے، یعنی پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے۔ مولد رطوبات ہے۔ کالا دانہ سرد ترد ادویہ میں سب سے بہترین ادویہ ہے، اور کیونکہ یہ بہت زیادہ مسل صفات کو رکھتی ہے تو قانون مفرد اعضاء کے فارماکوپیا میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے بطور مسل۔ ایک مسل میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مسل کے معنی ہے آسان کرنے والی، تو پاخانہ، پیشاب اس کو ہے نا یہ آسان کرتی ہے، آسانی سے بدن کے رطوبات کو یہ خارج کرتی ہے۔ چونکہ مولد رطوبت ہے اس لیے خون سے رطوبات کو ترشح کر کے اخراج کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی افعال و اثرات کی وجہ سے مدر بول اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ یہ بدن کے اندر رطوبات کو بڑھاتی ہے، مولد رطوبات ہے، اور صفرا کو کاٹ کے پھینکتی ہے، کاتے صفرا ہے۔ اس صفت کی وجہ سے جو لوگوں کو ہے نا استسقاء ذکی یعنی پیٹ کے اندر جو پانی پڑ جاتا ہے، اصل میں یہ پانی صفرا بھی مادہ ہوتا ہے، کوئی پانی نہیں ہوتا۔ قانون مفرد اعضاء کے جو بانی ہیں حکیم صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عضو کا گرمی کی وجہ سے گل کر اس کے تہہ میں جمع ہو جانا، یہ ہے استسقاء۔ تو گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے ہمارا بدن کے بھی جو آرگنز ہیں وہ پگھلنے لگتے ہیں۔ جس طرح موم بتی جلنے لگتی ہے تو اس کے تہہ میں موم جم جاتا ہے، اسی طرح گرمی کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر تحلیل پیدا ہوتی ہے، اور تحلیل کی وجہ سے صفرا پیٹ میں جم جاتا ہے۔ آنتے وغیرہ ہے نا اس کو اخراج کر نہیں پاتی، تو وہاں پہ وہ جم جاتا ہے۔ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کالا دانہ کو، تو کیونکہ یہ قاتل صفرا ہے، صفرا کو کاٹ کے بدن سے نکال دیتا ہے، تو پیٹ کے اندر جو صفرا پانی کے شکل میں جمع ہوا ہے اس کو اخراج کر کے پیٹ کے ذریعے پیٹ کے اندر سے نکال دیتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پیٹ کے اندر پانی پڑنا یا بدن کے اندر کسی حصے میں پانی پڑنا وہ سردی کی علامت ہے بلکہ سمجھتے ہیں۔ اگر سردی کی علامت ہے تو جب مدر بول ادویات دیتے ہیں، پیشاب آور ادویات دیتے ہیں، تو
اس میں ہے نا کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ہرگز جو کسی بھی عضو کے اندر پانی پڑتا ہے وہ سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ گرمی کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ جو اس کے فوائد ہے، استسقاء ذکی میں تو یہ فائدہ دیتا ہی ہے، جو خصوصاً ہے نا جن لوگوں کو تقطیر بول ہے، خطرہ پیشاب آتا ہے اور پیشاب کے نالی میں سوزاک کا مرض ہے، ایسے لوگوں کو بھی خشکی گرمی کی وجہ سے، گرمی خشکی کی وجہ سے جو بیماریاں ہو گئی ہے، ان سب میں یہ نا بہترین فائدہ دیتا ہے. اس کے علاوہ عضلات کو یہ طاقت دیتا ہے، مقوی کرتا ہے. اس کی زیادہ دیر استعمال کرنے سے کئی آنی شروع ہو جاتی ہے، الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے اور غشی یعنی بے ہوشی جیسی حالت بھی ہوتی ہے زیادہ دیر استعمال کرنے سے. ایسے موقع کے اوپر کوئی کھٹی چیز کھلا دینے سے یہ اثرات ہے نا چلے جاتے ہیں. تو یہ اس کے فوائد ہیں کالا دانہ کے. اس کو خصوصاً جو حکمہ حضرات ہیں مسل ادویات میں استعمال کریں، جیسے ایک مسل وغیرہ ہے. ہمارا جو فون نمبر ہے 8341750224. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا چینل ابھی آپ لوگ سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرائیں. یہ چینل مانیٹائز نہیں ہوا ہے ابھی، اس کو مانیٹائز کرنے کی فکر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.